جانب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار لطیف کھوسہ صاحب کے اندر جو ہے وہ درمیان میں گفتگو کرتے ہوئے بڑی نوک جھونک ہوئی. ایون کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بات پر بھی اعتراض اٹھا دیا کہ لطیف کھوسہ صاحب کے نام کے ساتھ آخر سردار کیوں لگایا گیا ہے. جو عدالت کی کارروائی تھی، جو پروسیڈنگز تھی، اس کے اوپر عامر صاحب کا تجزیہ شامل کریں گے، قانونی رائے بھی اس کے اوپر شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہ ہونے کے دعوے دار مریم نواز جو ہیں وہ کروڑ پتی نکل آئی ہیں. پینما کیس، جے آئی ٹی سے الیکشن کمیشن تک مالی اثاثوں کے حوالے سے ان کی مکمل تفصیلی رپورٹ سامنے آ چکی ہے. وہ بھی اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ وہ کس طرح سے کروڑ پتی ہیں اور ان کے حصے میں کیا کیا چیزیں ہیں. اور بلوچستان سے بڑی ہلکا خیز قسم کی خبریں آ رہی ہیں. بلوچستان میں باپ پارٹی کی چھٹی ہو چکی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب، ان دونوں کو نواز دیا گیا ہے. نون لیگ نے بلوچستان کے لیے اپنے تمام امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا ہے. اس کے اوپر بھی بات ہوگی. عامر صاحب، آج بڑی مایوسی ہے ان لوگوں میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں یا خان صاحب کو جو چاہتے ہیں، یا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کنسرنڈ ہے کہ جی ان کا فیوچر کیا ہوگا پولیٹیکلی. بلہ تو ان سے چلا گیا، خان صاحب بھی جیل کے اندر ہیں. کتنا مایوس کن ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بہت سارے ایسے راستے ہیں جو پی ٹی آئی جو ہے ان کو اویل کر سکتی ہے؟ جی، راستے تو موجود ہیں، مگر ہر راستے کے آگے ایک جو ہے نا دیوار لگا دی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں ڈکا زیادہ مناسب ہے، تو ڈکے لگا دیے گئے ہیں. ہمارے کولیگ نے بڑی اچھے کہا، انہوں نے کہا جی جو بلہ ہے نا، انہوں نے والی بال بنا دیا ہے. ادھر سے ٹھڈا مارتے ہیں، ادھر پھینک دیتے ہیں، ادھر سے ٹھڈا مارتے ہیں. تو پہلے ٹھڈا مار کے انہوں نے یہ نشان لے لیا. اس کے بعد پھر پشاور ہائی کورٹ سے سنگل ممبر بینچ نے انہوں نے بلہ بحال کر دیا. اور انہوں نے یہ ایک بات اس پہ حیرانی کی گئی، اور اتنا زیادہ وہ ان کے بحال کرنے پہ شور مچایا گیا. کچھ 4 پریس کانفرنس ہوئی. مریم بی بی نے بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ ایشو کی، شہباز شریف صاحب نے، ثناء اللہ صاحب نے. تو ایک قسم کا قیامت آ گئی کہ پتہ نہیں کمال ہو گیا. حالانکہ یہ بڑی عام سی بات ہے کہ ایک پاکستان کی میجر پولیٹیکل پارٹی ہے، پہلے ہی جس طریقے سے کالعدم قرار دیا گیا ہے، وہ ایک بالکل الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک، میں نے کہا نا، وہ بالکل مادر پدر آزاد ہو چکا ہے اور انہیں کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے. اور جس طریقے سے یہ پھر بحال ہونے کے بعد الیکشن کمیشن دوبارہ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے گیا، جو کہ ایک چنبے کی بات تھی، کیونکہ اس طرح کا ریلیف عدالتیں دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہوگا، یہ 2 ممبر بینچ بیٹھے گا ہائی کورٹ کے اندر پشاور میں، تو 9 تاریخ کو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، مگر درمیان میں ریلیف دیتی ہے. کیونکہ اس وقت ایک میجر آپ کا مہینہ 38 دن رہ گئے ہیں الیکشن کے اندر، اور لوگوں نے جانا ہے. تو یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس بیٹ ہے یا نہیں ہے، تو دیر سویر نہ ہو جائے. تو یہ ایک ریلیف دیا گیا تھا، کوئی چنبے کی بات نہیں ہے. اس طرح اکثر عدالتیں دے دیتی ہیں. مگر الیکشن کمیشن اس کے لیے جس پھرتی کے ساتھ وہاں اپیل پہ پہنچی، اور جس پھرتی سے یہ بھی بڑا کم ہوتا ہے کہ سنگل ممبر کو بینچ کے فیصلے کو دوبارہ جو ہے سنگل بینچ کا فیصلہ جو ہے نا وہ اڑا دے. ظاہر کر لیں 9 تاریخ کو اس کا جو بھی فیصلہ ہونا ہے، عبوری فیصلہ آیا تھا، تو جو اصل فیصلہ جو آنا ہے وہ ریفر کر دیا گیا تھا ڈویژن بینچ کو، جو کہ 9 تاریخ کو فیصلہ آنا تھا. مگر وہ اس کے بعد وہ انہوں نے آج اس کی جو بحال کیا گیا تھا بلہ، تو اس کو ٹھڈا مار کے آج انہوں نے دوبارہ فیصلہ معطل کر دیا. یعنی پھر جو ہے کھائی میں گر گیا ہے. یعنی کہ سٹے آرڈر جو عدالت نے دیا تھا وہ واپس لے لیا گیا، وہ وکیٹ ہو گیا ہے. تو بلہ اس وقت آپ سمجھو دوبارہ جو ہے نا اس کو تالا لگ گیا ہے. اب وہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن کروا رہی ہے. بنیادی ان کا کام ہے اس وقت کہ پورے پاکستان کے اندر الیکشن کو مانیٹر کرے، اور اس کو چھوڑ کے ایک پارٹی کو آؤٹ آف دا وے جا کے وہ جس طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے 174 پارٹیوں میں سے ایک ہی پارٹی ان کو ملی ہے جس کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر ان کو اعتراضات تھے. پہلے تو بڑے ہی مشکوک انداز سے اس کو کالعدم قرار دیا گیا، بلے کا نشان جس کا مطلب لے لیا گیا. بلے کا نشان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ پارٹی ورچولی بالکل آؤٹ ہو جاتی ہے کسی بھی امکان سے کہ وہ گورنمنٹ میں جا سکیں. کیونکہ جو ہی کوئی اگر پارٹی اپنے نام سے نہیں کرتی تو پھر وہ جو 70 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کے اندر اقلیتوں کی اور خواتین کے کوٹے کی، تو ان کی جو لسٹیں نہیں وہ قبول ہوتی. اس لیے اتنا بڑا جھٹکا جب آپ کو نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں لگ جاتا ہے تو آپ کے حکومت بنانے کے امکان بہت ہی مخدوش ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ، مگر
الیکشن کمیشن نے اپنا ایک ضد بنا لی ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے سارے الیکشن کی مانیٹرنگ چھوڑ کے، بھئی آپ پارٹی نہیں ہیں، دوسری پارٹیاں وہاں گئیں، ان کو سنا گیا، ٹھیک ہے، ان کا سمجھ آتی ہے، پارٹی ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہے، مگر الیکشن کمیشن خود پارٹی بن گیا، الیکشن کمیشن یا عدالتیں خود تو نہیں پارٹی ہوتی ہیں کہ وہ جا کے کام چھوڑ کے، وہ پہلے بھی اس کے جس طریقے سے پروسیڈنگز ہو رہی تھیں، اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ ایک نئی ٹرم آ گئی ہے، پہلے کہیں نہیں، اس کے مقدمے کر رہی ہیں. سو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ مقدمات میں جتنی ایکٹیو نظر آتی ہے، اگر اس کا آدھا بھی الیکشن کمیشن ہو تو یہ جو گلی محلے میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو آروز نے ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے اور پولیس مار دھاڑ کر رہی ہے، تو یہ اس سے تھوڑا سے الیکشن کا ماحول شفاف ہو جائے گا. مگر کیا کریں کہ اس پہ امید بڑی تھی کہ آج سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کی ہوئی تھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو درخواستیں دی گئی تھیں، تو وہ اس کو ٹیک اپ کرنا تھا، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ اس کے وہاں پہ اچھی وہاں سے اطلاع آئے گی اور نوٹس لے گی. پر بدقسمتی سے آج یہ کیونکہ اب یہ ریمارکس براہ راست ٹی وی کے سپریم کورٹ کی نشریات جو ہیں دکھائی جا رہی ہیں، تو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ عدالت کا یہ کہنا کہ جی ہم تو میڈیا دیکھتے ہی نہیں، یہ چیف صاحب نے کہا ہے، یہ ان کی شان نہیں ہے، نہ عدالت کی شان ہے، نہ یہ عدالت یہ تاثر دے سکتی ہے کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں، کچھ کم دیکھتے ہیں، مگر ناانصافی کا تو پتہ ہو کہ کہاں عدالت یہ تاثر نہیں دے سکتی کہ عدالت جو ہے بے خبر ہے کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، سوشل میڈیا کے اندر کیا چل رہا ہے. سارا دن وہ سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز چل رہی ہیں کہ پولیس والے، ایک مذاق بن گیا نا کہ ایسا بھی لطیفہ ہوا لاہور کے اندر کہ ایک وکیل صاحب تھے، وہ پہلے نون لیگ کے وکیل کے طور پر کسی کی درخواست لے کے گئے، وہ ایکسیپٹ ہو گئی، وہی وکیل صاحب، وہی وردی، وہی وکیل، وہی نام، وہ پی ٹی آئی کے اگلی دفعہ درخواست لے گئے تو انہوں نے بتا کے گرفتار کر لیا. سو ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. امجد پرویز صاحب جو پرویز لائے صاحب کے وکیل ہیں، ان کو بھی عدالت نے کہا تھا کہ آپ کو ارسٹ نہیں کیا جائے گا. جب وہ لینے گئے ہیں، ان کی جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، ان کو بھی ارسٹ کر لیا. تائید کرنے والوں کو، تجویز کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور جن کے پیپر بڑے بڑے وکیلوں کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، مطلب لطیف کھوسا ایک بہت سینئر لائر ہیں، ان کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں، ان کے شعیب شاہین کے ہو گئے ہیں، ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اور نایاب علی کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، خواجہ سرا نایاب کے ایکسیپٹ، تو وہ ان کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. تو بڑے بڑے وکیلوں کے کل عدالت کا یہ کہنا بڑا ہی نامناسب ہے کہ جناب ہم بے خبر ہیں، یہ تاثر دینا کہ وہ بے خبر ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، مجھے نہیں پتا کہ سوشل میڈیا میں کیا چل رہا ہے. عدالت اگر نہ بھی دیکھتی ہو تو اپنے آپ کو باخبر رکھنے کا ڈیوٹی ہے، کیونکہ کیا ہے کہ میڈیا جب آپ دیکھتے ہیں، جب اپنے آپ کو باخبر رکھنا ان کی ڈیوٹی میں ہے. کیسز جو ہوتے ہیں ہوا میں نہیں ہوتے، معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. تناظر بڑا ضروری ہے جاننا کہ کس تناظر میں کیا کیا گیا. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک وہاں سے جو مجھے جو نظر آیا، میں جو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا پروسیڈنگز براہ راست، تو اس پہ یہ تاثر ملا کہ جو امید کی ایک کرن تھی کہ اس کا نوٹس عدالت لے گی، وہ ایک تو وہ تفتیش نہیں نظر آئی، وہ تشویش نہیں نظر آئی. سپریم کورٹ کے اندر وہ تشویش نہیں نظر آئی جو کہ پورے پاکستان میں تمام ہی جو ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، ایچ آر سی پی تک نے یہ کہا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس کے بعد تمام جو فافن نے یہ کہا ہے، اور بھی جتنی اس طرح کی این جی اوز ہیں جو اس کو مانیٹر کر رہی ہیں، انٹرنیشنل خبریں چھپ رہی ہیں، ملک کے اندر چھپ رہی ہیں، دکھ رہی ہیں. تو اس کے اوپر عدالت کے اندر نہ صرف کوئی تشویش نہیں بلکہ عدالت ڈینائل میں نظر آئی کہ ایز اف یہ ہے ہی نہیں ہے کہ ثبوت لے کے آئیں، وہ جو ہے ثبوت اچھا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے یہ امید توڑی نہیں ہے اس کی پیشی، مگر 8 تاریخ کو غالباً لگائی گئی ہے اب اس کی پیشی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی دوبارہ دی جائے گی. جس تشویش کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، اس کا سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی الیکشن ٹریبیونل کو لے کے. ابھی مجھے فوری طور پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس